السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار اپنا رحم کرے۔ یقیناً میرا رب بہت بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ اور پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ مکین کا معنی ہوتا ہے مرتبے والا، اور امین کہتے ہیں امور مملکت کے لیے قابل اعتماد اور رازدان۔ یوسف نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ خزانہ خزینتن کی جمع ہے۔ خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں پہ غلہ جمع کیا جاتا تھا۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں خواب کی تعبیر کے مطابق جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کیے جا سکیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جا سکے۔ حالانکہ عام حالات کے اندر عہدہ اور منصب طلب کرنا جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کوئی بہت ہی مشکل حالات ہیں اور اس کے اندر صلاحیت ہے ان حالات سے نمٹنے کی، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی اس صلاحیت کو آفر کرے، یعنی پھر وہ اپنی اس صلاحیت کو چھپا کے نہ رکھے بلکہ اس کو آفر کر دے تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایسا ہی کچھ یوسف علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سے زیادہ بہتر اس وقت ملک کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اسی لیے انہوں نے اپنی جو ہے یہ صلاحیت وہاں پہ آفر کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، اور البتہ آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور تقوی کیا۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور جب اس نے ان کے سامان تیار کروا دیا تو کہا کہ میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں پورا ناپ کرتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمان نوازی کرنے والا؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہیں ملے گا اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے سامان دیتے دیتے ان کے ساتھ کوئی گفتگو کی، جس سے ان کو پتہ چلا کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے تھے لیکن وہ جو بھائی تھے ان کے وہ انجان تھے یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو ساتھ لانا اب جب اگلی دفعہ آنا، اور پھر ساتھ ہی ایک طرح سے دھمکی بھی دی کہ اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، میں تمہیں کسی طرح کا غلہ نہیں دوں گا اور نہ تم میرے قریب آنا۔ پھر تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کے متعلق پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہی ان کی جمع پونجی ہو اور اگلی دفعہ ان کے پاس کوئی جمع پونجی نہ ہو آنے کے لیے، تو یہ جمع پونجی واپس رکھ دی گئی تاکہ وہ اسی جمع پونجی کو لے کے واپس آ جائیں۔
پھر جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں کہ ہم پیمانہ بھر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ آئندہ کے غلے کے لیے بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ شرط لگا دی گئی ہے کہ بنیامین جائے گا تو ہی غلہ ملے گا، اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس کے متعلق تمہارا اوپر ویسا ہی اعتبار ہے جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یعنی کہ یوسف کو بھی تو ساتھ لے جاتے وقت تم نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور قول و قرار کیے تھے، پھر بھی جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے، تو بھلا میں تمہارے اوپر کیسے اعتبار کر سکتا ہوں؟ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رزق دلائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت ہی آسان ہے۔ یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو، تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے تو یہ ہدایت کی، کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے دیکھ کر بعض اوقات یا تو لوگ جو ہے تعجب کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے طور پر یہ تدبیر کی، کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتائے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ فی کہو، اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کی نظر لگے اس کو چاہیے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو۔ تو یہاں سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور پر تدبیر کی تاکہ ان بچوں کو نظر نہ لگ سکے۔ جب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر دیا، بلا شبہ ہمارے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے علم کا عامل تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی کہ یہ جو تدبیر تھی یہ بھی وحی الہی کی روشنی میں تھی کہ حذر یعنی کہ احتیاطی تدبیر، لیکن احتیاطی تدبیر جو ہے وہ بھی نصیب کو نہیں بدل سکتی، یہ بات تو طے ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ پھر جب انہوں نے ان کا سامان ٹھیک کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا گیا کہ شاہی پیمانہ کھو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تم خوب جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ جواب دیا گیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالم
ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا اور دوسرا ذی علم موجود ہے۔ برادران یوسف چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے جو یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا، اس لیے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور نہ ہونے اور زمین پر فساد نہ کرنے کے متعلق بات کی۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا کہ اگر تمہارا پیالہ مل جاتا ہے تو کیا سزا ہوگی؟ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اس کی سزا وہی شخص ہوگا جس کے پاس سے پیالہ برآمد ہوا ہے۔ یہ جو سزا تھی یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر تھی اور اس بادشاہ کے ملک کا یہ قانون نہیں تھا۔ تو بادشاہ کے ملک کا یہ قانون نہیں تھا، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی سزا جو ہے تجویز کی۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا تم بدترین جگہ ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے عزیز مصر کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر تھے، یعنی مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا عزیز۔ اب یہاں پہ یہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں بلکہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ اس کے والد جو ہیں وہ بہت ہی ضعیف ہیں اور وہ اس کے بغیر رہیں گے نہیں۔ یوسف نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب مجھے خود اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے اور وہی علم اور حکمت والا ہے۔ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے یعنی کہ اب یہ 3 بچے ہو گئے، پہلے یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، پھر بنیامین بھی اور ان کا بڑا بیٹا بھی، جو کہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سرزمین سے جب تک نہیں ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب کوئی فیصلہ نہیں دے دیتے۔ تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس بھیج دے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج اور غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائیوں کی پوری تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی
بینائی کے ساتھ کیا کیا اپنی نادانی میں۔ انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اور جواب دیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشنے والا اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فتح مکہ والے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہی الفاظ آپ نے ارشاد فرما کر ان کو معاف کر دیا تھا۔ اور قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا معجزے اور کرامت کے طور پر تھا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو واقعی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے، ان کے اوپر فوقیت دی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور ساتھ ہی درخواست کی یعقوب علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں ہمارے لیے کیونکہ ہم خطا کار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہی بخشش کی دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، تو اس خاص وقت میں اپنے بچوں کے لیے وہ دعا کرنا چاہتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے فوراً دعا کرنے کے بجائے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زندہ انسان سے دعا کرنا جائز ہے، یعنی اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اور اس نے میرے ساتھ بڑا ہی احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے معنی بعض نے یہ کیے ہیں کہ زمین کے اوپر جو ہے تعظیم کے طور پر تھوڑا سا جھکنا، یعنی کہ انہوں نے اس کو ادب اور تعظیم کے طور پر ذرا سا جھکنا لیا ہے۔ حالانکہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر جائز تھا، لیکن پھر یہ سجدہ تعظیمی جو تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور اس کو بھی شرک کے زمرے میں لایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کے ساتھ آپ سر جھکا کے بھی نہیں مل سکتے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یعنی تعظیماً جھکنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تاکہ شرک کا سدباب ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔
اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، لیکن اس میں کہیں پر بھی کنویں کا ذکر نہیں کر رہے کہ مجھے کنویں سے نکلوایا، حالانکہ تھا تو وہ بھی ایک احسان، لیکن ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو۔ تو یہ اخلاق نبوی ہے کہ یعنی جس نے جو کیا اس کو معاف کر کے بس آگے بڑھ گئے، اس کے بعد اس کو اس چیز کے تانے نہیں دیے۔ اور یہ بھی ایک اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں کو ذرا مورد الزام نہیں ٹھہرایا، بلکہ کیا کہا کہ یہ تو شیطان کی کارستانی ہے جس نے ہم میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ اس آیت کے اندر دوبارہ اس عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر تھے۔ یہاں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، یعنی کہ آپ غیب نہیں جانتے اور نہ ہی آپ کوئی حاضر ہیں۔ اگر آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے پھر بھی مشرک ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق، مالک اور رازق اور مدبر صرف اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں، لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے ہماری حفاظت فرمائے، لیکن لوگ اصل میں مکس کر دیتے ہیں دونوں چیزوں کو، جبکہ جب خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، تو پھر بندے تو نہیں ہوئے نا دینے والے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے اور داتا دربار پہ بھی لوگ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، یعنی کہ یہ شرک ہی تو ہے اور کیا ہے۔ تو اسی عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوں بیان فرمایا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا اچانک ان پر قیامت ہی ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستیوں میں جتنے بھی رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں جاتا۔ ان کے واقعات میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یہ قرآن جھوٹ موٹ کی بنائی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ رعد۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔
والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور یہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، تم اس کو دیکھتے ہو، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ایک خاص وقت کے لیے، اور وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے کیا پھر ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب البتہ بخشنے والا اور لوگوں پر بے جا ظلم کرنے والا بھی نہیں۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تمہارا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور رحم جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، نیک ہے یا بد ہے، طویل العمر ہے یا قصیر العمر ہے، یہ سب باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور رحم جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل کی مدت جو ہے وہ عام طور پر تو 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن کبھی جو ہے گھٹتی ہے اور کبھی بڑھ بھی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ مدت 10 مہینے اور کسی وقت 8 یا 7 مہینے بھی ہو جاتی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے اور سب سے بڑا اور بلند ہے۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا اسے بلند آواز سے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں ہیں، اس کے پہرے دار ہیں، انسان کے آگے اور پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ معقباتن کی جمع ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے مراد ہیں فرشتے جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آ جاتے ہیں، شام کے جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں، اسی لیے ان کو یہاں پر نگران فرشتے کہا گیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کے متعلق لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تو پھر تم اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ وہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ بقدرہا کا مطلب ہے نالے یعنی کہ وادیاں، جو کہ دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے جتنا پانی مقدر تھا اس نے اتنا پانی لے لیا۔ یعنی نزول قرآن جو کہ ہدایت اور رحمت ہے، اس کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع ہی کی طرح ہے، اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ، اس لیے کہ وادیوں میں جس طرح پانی جا کر ٹھہر جاتا ہے بالکل اسی طرح قرآن جو ہے وہ ایمان اور مومنوں کے دلوں کے اندر قرار پکڑتا ہے، اور اس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں، کفر مراد ہے، جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ پھر یہاں پر جو دوسری مثال دی گئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو دھاتوں کو جب پگھلایا جاتا ہے اور ان کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے تو وہ جھاگ بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی اس جھاگ سے میل کچیل مراد ہے جو کہ ان دھاتوں کے اندر ہوتا ہے۔ آگ میں تپانے سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، اور دھات جو ہے وہ اپنی اصلی شکل کے اندر باقی رہ جاتی ہے، یعنی کہ جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہے وہ قرار پکڑ لیتی ہے، اور جو بیکار ہوتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو کارآمد بنائیں، لوگوں کے فائدے کا بنائیں، تو آپ قرار پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہتا ہے، لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، تو قرار پکڑ لیتا ہے ایسا شخص زمین کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جو چیز بیکار ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا لوگوں کے فائدے کے بنیں اور قرار پکڑیں زمین کے اندر۔ پھر مزید فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہیں کی ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو، اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو، وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، پھر بھی چھٹکارا کہاں؟ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کے طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد وہ احکام ہیں جن کے اوامر اور نواہی کو وہ بجا لاتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے ہیں، جن سے روکا اس سے رکتے ہیں۔
یا وہ عہد ہے جو عہد الست کہلاتا ہے، جس کی تفصیل ہم نے سورہ اعراف کے اندر بھی پڑھی تھی، اور اس سے وہ عہد بھی مراد ہیں جو بندے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر گواہ بنا لیتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جہاں وہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر روز دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور اس دار آخرت کا۔ عدن کے معنی ہوتے ہیں ہمیشگی کے، یعنی اقامت، ہمیشہ رہنے والے باغات، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے نیک رشتہ داروں کو بھی جمع کر دیا جائے گا، یعنی جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جیسے باپ دادا ہیں یا بیٹے ہیں یا بیویاں ہیں، تو ان کو آپس میں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں میں سے کچھ گھٹائیں گے بھی نہیں۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ صالح رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرمائے گا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان کی پونجی نہیں ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے اس کے دوسرے رشتہ دار جو کہ نہایت قریبی ہی کیوں نہ ہو جنت میں چلے جائیں، کیونکہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ حسب اور نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کے عمل ہوں گے اچھے اور اس کے اندر تھوڑی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچے درجے کے ساتھ جہاں اس کے اور رشتہ دار ہوں گے وہاں رکھ دیں گے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ کسی صورت جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی کہ جو رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے برا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جس کی چاہے روزی بڑھا دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اترتی ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میں رجوع کرتا ہوں۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں قطع کر دی جاتیں یا مردوں سے باتیں کروائی جاتیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب ہی ہوتی رہے گی تا وقتیہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔
آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، انہیں چھوڑ دے گا؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں اور آسمان میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکڑ سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کوئی حمایتی نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبان میں نازل ہوئی تھیں، بالکل اسی طرح آپ پر قرآن عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیونکہ قرآن کے جو اولین مخاطب ہیں وہ اہل عرب ہیں جن کی زبان عربی ہے۔ اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تو وہ پھر بہانہ بناتے کہ یہ زبان تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حجت ہی پوری کر دی کہ قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کر دیا تاکہ ان کا عذر ختم ہو جائے۔ اور پھر یہاں پہ آپ کو کہا گیا کہ آپ علم آ جانے کے بعد اگر ان کی خواہشات کی پیروی کریں، تو علم سے مراد وحی کا علم ہے جو کہ آپ کو دیا گیا ہے، یعنی کتاب اور سنت کا جو علم آپ کو دیا گیا ہے وہ مراد ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، اور اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ یعنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے سب بشر ہی تھے، جن کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، بیوی بچے تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان ہی تھے، اور نہ ہی وہ کوئی نوری مخلوق تھے، وہ بلکہ بشر ہی تھے۔ کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا مشکل ہوتا، جس سے ان کو بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو پیغمبر بھیجے وہ انہی میں سے بھیجے، یعنی بشر ہی بھیجے، تاکہ لوگ ان سے مانوس ہو سکیں اور ان کے طریقے پہ چل سکیں آسانی کے ساتھ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو وہ دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور یا اگر ہم آپ کو فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ہی ذمے ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔
اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیرے سے نور کی طرف لے کر آئیں اپنے رب کے اذن سے سیدھے راستے کی طرف۔ وہ زبردست ہے اور تعریف والا ہے۔ یہاں پر کتابوں کے نزول کا جو مقصد بتایا گیا ہے خاص طور سے قرآن کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم سے یعنی کہ اندھیرے جو ہیں ان سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں، اور اندھیروں سے مراد ہے کفر و شرک کے اندھیرے، اور نور سے مراد اسلام کی روشنی ہے، یعنی ان کو کفر و شرک سے نکال کر اسلام کی روشنی کے اندر داخل کریں اور اپنے رب کے اذن کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے، کیونکہ رسول کا کام جو ہے وہ راستہ بتانا ہے، چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے راہ دکھائے، وہ بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے، تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان کے اندر بھیجا گیا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے۔ اس میں سے ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل کریں، بالکل ایسا ہی مقصد موسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی تھا کہ جب وہ مبعوث کیے گئے، ان کے مبعوث کیے جانے کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ وہ اپنی قوم کو کفر و شرک اور اس کے علاوہ ظلم کی تاریکیوں سے بھی نکال کر ایمان کی روشنی میں، آزادی کے نور میں ان کو لے کر آئیں۔ صبر اور شکر یہ دو بڑی خوبیاں ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے معدود اور معاون ہیں، اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ دونوں جو ہے مبالغے کے صیغے ہیں۔ صبار یعنی کہ بہت صبر کرنے والا، اور شکور کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ شکر گزار، بہت شکر کرنے والا۔ اور صبر کو شکر پر مقدم اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ شکر جو ہے وہ صبر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کو ہر معاملے کے لیے اس میں بہتری ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرنے لگو تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے منہ دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تو اس میں بڑا بھاری شبہ جانتے ہیں۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم تو ہم
جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان خداؤں کی عبادت سے رک جائیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ لیے، اس کے مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ مثلاً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ نمبر 3، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر استہزاء اور تعجب کے طور پر رکھ لیے، جس طرح کہ کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ نمبر 4، انہوں نے اپنے ہاتھ رسول کے منہوں پر رکھ لیے تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ اور نمبر 5، بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لے لیے، جس طرح کے منافقین کے متعلق بھی ایک مقام پر فرمایا نا کہ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ اپنی انگلیاں غیظ و غضب کے مارے تم پر کاٹ کھاتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح اس کے مختلف معنی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے۔ مریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر بہت زیادہ اضطراب اور بے چینی پیدا کر دے، اور جو مشرک تھے ان سب کو یہی اعتراض تھا، ان کا کہنا تھا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، پھر بھلا تمہارے اوپر وحی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی عقیدہ ہے جیسا کہ آج کے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، کیونکہ آج کے مسلمانوں کا کیا کہنا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبر بشر نہیں تھے بلکہ وہ نور تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور کا حصہ تھے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے عقائد لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور جو مشرکین مکہ تھے یا دیگر جو اقوام کے لوگ تھے ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ بشر کیوں ہے، کیونکہ وہ بشریت کے منکر نہیں تھے، وہ رسول ہونے کے منکر تھے۔ اور آج والے جو ہے وہ بشریت کے منکر ہیں، رسول تو مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے ہیں۔ تو یعنی کہ کان اوپر سے پکڑیں یا نیچے سے پکڑیں ایک ہی بات ہے۔ اور پھر ان کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھلا ہم ان معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، یعنی کہ وہ باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو یہ بھی ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تو تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھا سکیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی پیغمبروں نے کہا کہ ہم انسان ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور احسان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نبوت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت کے لیے چن لیا، تو ہمیں پسند کر لیا، ہیں تو ہم انسان ہی۔ پھر مزید فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہماری راہیں سجائی ہیں۔ واللہ، جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس سرزمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے نہ اتار سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثل راکھ کی سی ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ صدید وہ پیپ اور خون ہوگا جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔
بعض احادیث میں اس کو اور بھی نام دیے گئے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ جن کو جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا گیا ہوگا، اور بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ یہ جو صدید ہوگا یہ اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی جو کھال ہے وہ جھلس کر گر پڑے گی، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی اس کے پیٹ کی جو آنتڑیاں ہوں گی وہ پخانے کے راستے باہر آ جائیں گی۔ استغفر اللہ، یعنی کتنا شدید قسم کا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ اس سے بھی زیادہ ایک بھیانک بات یہ ہے کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اس کے پاس موت آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّت، اس کے باوجود بھی وہ مرے گا نہیں، یعنی کہ وہ مر نہیں سکے گا اور نہ وہ صحیح سے جی سکے گا، یعنی بہت زیادہ تکلیف دہ حالت ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، آپ تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو نہ تھا، ہاں میں نے تو تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب اہل جنت جنت میں اور اہل کفر شرک جب جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیے تھے نجات کے، میرے پیغمبروں پر ایمان لانے میں، وہ حق تھے، اور ان کے مقابلے میں جو میرا وعدہ تھا وہ تو سراسر دھوکہ اور فریب تھا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، لیکن شیطان کے یہ وعدے اور آرزوئیں محض دھوکہ ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ وہ کہے گا کہ میری باتوں میں تو تم نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر حیل و حجت کے تم نے میرا ساتھ دیا، حالانکہ میں نے تم پر کوئی کسی طرح کا کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالا تھا۔ وہ کہے گا میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا اور تم نے میری بات کو مان لیا اور پیغمبروں کی جو باتیں تھیں اس کو نہیں مانا، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو تمہارا اپنا ہی ہے، اب اپنے آپ کو ہی ملامت کرتے رہو۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی، اور اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ مثال ایک پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ جو ہے وہ شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں، اور یہاں پر کلمتاً طیبہ سے مراد اسلام یا لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی طرح یہاں پہ جو کشجرۃ طیبہ کہا گیا ہے اس سے مراد ہے کھجور کا درخت، جیسا کہ ہمیں صحیح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کشجرۃ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔
اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں، جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہم اثر بنا لیے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم میں ہی ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور محبت۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں، اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، برابر ہی سب چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو تم انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور رحم کرنے والا ہے۔ ھذا بلدہ سے مراد مکہ کا شہر ہے، یعنی کہ مکہ مراد ہے اس سے، اور دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنا دے، اس لیے کہ امن ہوگا تو لوگ جو ہے دوسری نعمتوں بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ امن اور سکون کے بغیر تمام جو آسائشیں اور سہولتیں، وہ خوف اگر اس کے ساتھ ہو تو انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی لیے سب سے پہلی جو ان کی دعا ہے وہ امن کی دعا ہے کہ امن ہو اس شہر کے اندر۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے تو اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔
لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت کی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری کرنے میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ نہیں کھلا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہو یا ذات کے لحاظ سے، یعنی یہ آسمان اور زمین ذاتاً موجود ہوتے ہوئے اپنی صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے، یا ذات کے لحاظ سے تبدیلی آئے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان، زمین میں بھی کوئی اور ہو جائے گی اور آسمان بھی کوئی اور۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت والے دن سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا کوئی علامتی نشان نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط پر، یعنی کہ پل صراط پر ہوں گے۔ ایک یہودی کے استفسار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب ہوں گے جو کہ اندھیرے میں ہے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ گندک کو آگ فوراً پکڑتی ہے، یعنی کہ آگ فوراً بھڑک اٹھتی ہے اس سے، تو جہنمیوں کے یہ لباس جو ہوں گے وہ بھی گندک کے ہوں گے، شاید اسی لیے ان کو یہ لباس پہنائے جائیں گے تاکہ یہ پوری طرح آگ کی شدت کا مزہ چکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کی 4 خصلتیں میری امت نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 خاندانی شرف اور فضل اور فخر، نمبر 2 نسبوں میں تان، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے سے بارش کی طلب، یعنی ان کو بارش کا حقدار سمجھنا، ان کی نقل و حرکت کو بارش کا سبب سمجھنا، نمبر 4 نوحہ اور ماتم کرنا، اور فرمایا نوحہ یعنی بین کرنے والی عورت اگر وفات سے قبل توبہ نہ کی اس نے تو اس کے لیے گندک کی شلوار ہوگی اور خارش والی قمیض ہوگی اس کے لیے۔ استغفر اللہ، یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو چیخنا چلانا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اتنا سخت عذاب ہے ایسی عورت کے لیے جو نوحہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، یہ پہنچانا ہے تمام لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے ڈریں اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک الہ واحد ایک ہی ہے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے۔ ھذا بلاغ سے مراد ہے قرآن کریم، یعنی کہ قرآن کریم جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے آیا ہے، تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں آیا، یہ کسی خاص انسان کے لیے نہیں آیا، بلکہ ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے آیا ہے، اور اس کو پہنچانا ہے تمام انسانوں تک۔ یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو بھی اس کا کچھ حصہ بھی جانتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، خواہ ایک آیت تو میں آتی ہو وہ بھی پہنچاؤ، یعنی کہ ہر اہل القرآن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ خوف کریں اللہ تعالیٰ کا، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر قرآن کھولا ہی اس وقت جاتا ہے جب کسی کی
فوتگی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا، کیونکہ زندگی میں انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، مرنے کے بعد تو یہ کسی کام کا نہیں ہے پھر۔ ہاں، جس نے زندگی میں پڑھ لیا اس کے لیے مرنے کے بعد بھی یہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر زندگی میں اس نے نہیں پڑھا، اس کے بعد لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے بخشوا رہے تو پھر بیکار ہے یہ، یعنی اس کے لیے پھر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ اور اب ہماری اگلی صورت جو ہے وہ سورہ ہجر ہے، جو کہ صرف ابھی فی الحال ایک ہی آیت ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم 14ویں پارے پر چلے جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ انشاءاللہ اس صورت کو ہم کل شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔